ساتھ ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار پر تیل دینے سے انکار کر دیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار پر تیل دینے سے انکار کر دیا, یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ. کیوں دے گی آپ کو دنیا پیسے؟ آپ کے لیڈر کی فیکٹریوں کے لیے دے گی پیسے؟ پرائیویٹ محل کے لیے پیسے دے یا پھر ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس کے اخراجات کے لیے پیسے دے؟ دنیا کبھی بھی آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گی اور نہیں دے رہی. ایسا مزاقستان بنا ہے کوئی؟ کشکولستان، اوپر سے مزاقستان، اوپر سے تزادستان، اوپر سے تقسیمستان. اپنے گھروں کی صفیں درست کریں. اب سعودی عرب تو ادھار پہ تیل دینے تک کے لیے رضامند نہیں ہے. سعودی عرب تو پاکستان کو ادھار پر تیل بھی نہیں دینے جا رہا. اب ادھار پر سعودی عرب تیل نہیں دے گا تو پاکستان کیا کرے گا؟ دنیا آپ کو پیسے نہیں دے گی. کیوں دے گی؟ کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کی لیڈرشپ کے کردار کا. دنیا کبھی بھی آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گی. جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی. سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا. بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے. ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کی بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں. سعودی عرب نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے سعودی عرب جو ہے وہ الیکٹڈ آفیشل ہے. جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے معاملات کرے گا. ادروائز سعودی عرب کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیں. پاکستان کے کسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کسی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے سوائے پیسے دینے کے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سعودی بہت زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں. اور اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اب وہ شہنشاہی کھاتے کہ جس کو مرضی اٹھا کے اتنے دے دیے، اب وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب وہاں بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا. آپ جو ہے وہ سعودی اخبارات اٹھا کے پڑھیں تو ان میں اب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. وہ بادشاہوں کی طرح کی والی بات نہیں رہی کہ ٹھیک ہے جی برادر اسلامی ملک ہے تو 10 بلین دے دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو سرمایہ کاری کی بات کی، دیکھیں سرمایہ کاری کی بات کرنا اور جو ہے وہ پیسے دینے میں یہ بہت بڑا فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میں جمپ ہے، چونکہ آرمی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے. اور میں اس کو عیاشیاں اسی لیے کہوں گا کہ آپ کو جو بھی قرض دے گا اس میں سے 80% تو آپ انسانیات پہ خرچ کر رہے. اس میں آپ ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، مراد، یہ ساری چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں. تو کوئی آپ کو پیسے جو ہے اس طرح بلائنڈلی کیوں دے گا؟ اس لیے انہوں نے دونوں جو اناؤنسمنٹ کی ہیں کہ ایک تو زر مبادلہ بڑھائیں گے بیکاز یو کین ناٹ ٹچ اٹ، یو ہیو ٹو کیپ دیئر اینڈ یو کین، اور آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا آن 24 آورز نوٹس. اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی. تو انویسٹمنٹ تھرو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنا نفع نقصان دیکھیں گے، پورے معاملات دیکھیں گے، پھر وہ دیں گے، اور اس کے لانگ ٹرم اثرات جا کے 3 4 5 سال بعد ظاہر ہونے شروع ہوں گے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کا پاکستان کا جو نمبر 1 چیلنج ہے ڈیفالٹ، اس کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلق نہیں ہے. آلدو کہ اس سے کچھ لوگوں کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے کہ امیدیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن جب تک یہ پاکستان کا علالے تلالے جو ہیں کہ جس میں ایک آپ کے 5ویں سکیل کا ایک ملازم ہے، اس کا جو پروٹوکول اور خرچے ہیں وہ جناب وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں، اگر تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کیوں نہ کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برسر صاحب. اور اگر ہم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کون ہماری مدد کر سکتا ہے. برسر صاحب ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے. ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. کتنی سچائی ہے اس میں اور مطلب کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہم اس وقت اس کا سامنا کر رہے ہیں، یہ آج تو کریٹ نہیں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے. یہ کافی پرانا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. پھر 2014 میں ہنگامہ خیزی ملک کی سیاست میں شروع ہوئی. پھر 2018 میں الیکشن کا مینڈیٹ کا کیا بنا، چوری ہوا، کسی نے کہا کہ جی ڈاکہ پڑ گیا. اس کے نتائج کے طور پر جو حکومت سامنے آئی، پھر اس کی پالیسیز، یہ میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اس طریقے سے اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنہ ایجاد کیسے ہوا، پنپا کیسے، اور آج یہ ایک اتنے بڑے دیو کی طرح ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہے. جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی. سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا. بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے. ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کی بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں. کیونکہ ان کی جتنی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی جتنی گفتگو ہیں، ان کی جتنی تقریریں ہیں، ان جتنے قوم سے خطاب ہیں، اس سب کچھ میں ان کا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے اور سب سے بڑا ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جناب ٹھیک ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آنے والے وقت میں طے ہوگا، لیکن پہلے ذرا آپ تھوڑا سا اپنا بھی حساب دے لیں. ٹھیک ہے، وہ پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ 2014 میں جو یعنی کنٹینر
کی نئی اصطلاح دھرنے کی صورت میں پاکستان میں ایجاد ہوئی، اس سے سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ جو سبوٹیج ہوا اس کا نام ہے سی پیک. اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ فیصلے جو 2 سال بعد انہوں نے آ کے یہاں کیے وہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص نے، دنیا کا ہر وہ آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک از اے گولڈ مائن، سی پیک از اے گیم چینجر. سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو استعمال نہیں ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل